جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی انصاری میں سے، جن کا نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوجوان صحابی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے، اور ان کا محبت کا انداز، نیاز مندی یہ تھی، روایات میں آتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوڑوں مبارک کو سیدھا فرمایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتے کہ سیا کرتے تھے، بعض روایات میں آیا کرتے تھے کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے جوڑوں کو، نالین پاک کو اٹھا کے سیدھا کر کے رکھ دیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے ہی پیارے صحابی تھے۔ ایک دن مدینہ کے بازار سے گزرتے ہوئے جب مدینہ کے شہر سے باہر نکلے تو آپ کی نظر جو ہے وہ ایک کسی گناہ پہ جو ہے وہ جا پڑی۔ گناہ کوئی ہو رہا تھا تو اس پہ جا کے آپ کی نظر جو ہے وہ پڑی، تو آپ عز و انکساری میں، خوف الہی میں، خشیت الہی میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری و ساری ہو گئے۔ چہ جائے کہ آپ واپس شہر مدینہ کی طرف پلٹتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف جاتے اور قدموں پہ سر رکھ کر، ہاتھ رکھ کے ان سے اپنا یہ حال بیان کرتے اور اپنے گناہ کی معافی جو ہے وہ طلب کرتے۔ لیکن خشیت الہی اور خوف الہی میں، اور خوف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا یہ خوف اور اللہ کا یہ خوف کہ میں کیسے ان کا سامنا جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کر سکوں گا۔ تو چہ جائے کہ وہ مدینہ کی طرف آتے، لیکن وہ مدینہ سے باہر پہاڑوں اور صحراؤں کی طرف جو ہے وہ آپ نے رخ کر لیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے گئے، ان کے درمیان چلے گئے۔ 40 دن جب گزر گئے تو آپ ان پہاڑوں میں گریہ و زاری کرتے رہے، آہ و بکا کرتے رہے، روتے لے چلاتے رہے، واویلا کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جبریل میرے محبوب سے فرما دو کہ آپ کا ایک دیوانہ جو ہے، آپ کا امتی جو ہے، جس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے، وہ 40 روز سے جو ہے وہ لاپتہ ہے، اور میرے خوف سے جو ہے وہ آہ و بکا کر رہا ہے۔ انہیں تلاش کیجئے، انہیں ڈھونڈیے۔ تو یہ پیغام اللہ نے جبریل کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے پوچھا، ان کا پتہ معلوم فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو فرمایا کہ جاؤ آپ مدینہ کے شہر سے باہر نکل کر انہیں تلاش کر کے لائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو دونوں یہ صحابی رسول جو ہیں وہ دونوں نکلے اور پہاڑوں کی طرف آپ نے رخ کیا، اور ایک راستے میں ایک رات کو چرواہا ملا، ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کہ یہاں پہ اس نام کا، اس طرح کے خد و خال کا نوجوان آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن رات کا جب پچھلا پہر آ جاتا ہے تو یہاں سے ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے ایک درد بری آہیں جو ہیں، درد بری سسکیاں لیتے ہوئے کوئی آہ و بکا کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بہت بڑا کوئی گناہ کر لیا ہے، جس طرح وہ درد بھری آواز سے جو ہے وہ روتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہیں، حضرت ثعلبہ ہیں، کہ جو اتنی خشیت الہی میں، خوف الہی میں اور عشق الہی میں جو ہے انہوں نے گناہ ہوتا ہوا دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بدلے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنے شرمسار تھے، حضور کی بارگاہ میں اتنے شرمسار تھے کہ میں کیسے رب کا اور مصطفیٰ کا جو ہے وہ سامنا کر سکوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے، وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کو ہر شے کی خبر ہے، پھر میں کیسے سامنا کر سکوں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کا جب پچھلا پہر آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جب ان کو پایا، انہوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا حال بتایا کہ حضور آپ کو طلب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔
اور ہمیں آپ کی تلاش میں جو ہے وہ بھیجا ہے، چلو آپ ہمارے ساتھ چلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عز و انکساری کا پھر اسی طرح مظاہرہ فرمایا کہ میں کیسے سامنا کر سکوں گا۔ پھر ایک شرط پہ وہ تشریف لائے، حضور مصلی امامت پہ تھے، وہ پیچھے نماز میں آ کے شامل ہوئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر غشی کھا کر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضور نے ان کے سر مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ان کو تسلی دی، فرمایا تیرا گناہ رب کی رحمت سے جو ہے وہ بڑا نہیں ہے۔ تم نے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ رب کی جو رحمت ہے اور بخشش جو ہے وہ تیرے گناہ سے بڑی نہیں ہے۔ رب کائنات اگر تم یہ دعا پڑھ لو گے تو رب کائنات تمہارے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ دوستان محترم، حضور نے ان کو فرمایا نہیں گھر لے جائیں۔ 3 دن کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، سالبہ کی حالت بڑی ناساز ہے، وہ قریب المرگ ہے، وہ مرنے کے قریب جا پہنچا ہے، ان کی خبر لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے صحابہ کے ہمراہ، جا کے بیٹھے، ان کا سر مبارک اپنی گود مبارک میں رکھا۔ آپ نے سر کو ہٹا لیے، یا رسول اللہ میرا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سر ہو، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس دوبارہ جبریل امین آئے، وحی لے کر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سلامتی بھیج رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ پیغام بھیجا ہے کہ اپنے اس غلام، اپنے اس صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن کو خوشخبری سنا دے کہ جس طرح انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں خوف الہی میں، خوف میں، خشیت میں جو ہے اللہ کے خوف میں اتنی عز و انکساری کا اور گریہ و زاری کا مظاہرہ کیا ہے، رب کو ان کی ادا پسند آ گئی ہے اور اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیا ہے۔ جب یہ پیغام ثعلبہ بن عبد الرحمن کو سنایا تو ثعلبہ بن عبد الرحمن کی چیخ نکلی اور روح جو ہے وہ قفس انسی سے پرواز کر گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ان کے کفن دفن کا انتظام کریں، سلام کریں۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، حضور نے خود جو ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے خود جو ہے وہ جنازے میں شرکت کی، کندھا دیا، اور صحابہ نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جب جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اپنی انگلیوں پہ چل رہے تھے، پاؤں مبارک پورا زمین پر نہیں لگا رہے تھے، اپنے پپوں پہ اور انگلیوں پہ چل رہے تھے، پوروں پہ چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے ایسا عمل نہیں دیکھا، جیسے ہی آپ ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو آپ اپنا زمین پر پورا پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا خبر، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں اللہ نے فرشتوں کی تعداد کو اتنی تعداد میں جو ہے وہ زمین پہ اتارا ہوا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ تھی، اور میں دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ پاؤں رکھ رہا تھا، پاؤں تلے رکھنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں فرشتوں کا بھی نزول فرمایا ہوا تھا۔ دوستان محترم، جب یہ دل کی کیفیت بدلتی ہے، یہ دل کا حال بدلتا ہے، بندہ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم رب کائنات بھی پھر آسمان کا نظام بھی بدل دیتا ہے، آسمان کا نظام بدل دیتا ہے، پھر فرشتوں کو بھی اتار دیتا ہے۔ جبریل کو 2 مرتبہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی خاطر جو ہے ان کے بارے میں زمین پر مصطفیٰ کے پاس بھیجا، وحی کا پیغام بھیجا، اور آسمان سے خوشخبری بھی بھیجی، آیات کو بھی نازل فرما دیا۔ کس کے لیے؟ جب یہ دل کی کھڑکی اور دل کا حال جب بندہ صدق کے دل سے بدل لیتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم رب کائنات پھر رحمتوں کی برسات کرتے ہوئے اس کا نام قیامت تک کے لیے بلکہ اس سے بھی آگے تک جو ہے وہ جاری و ساری رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ تو پھر آئیے، توبہ کا اور بخشش کا دروازہ اللہ کے ہاں کھلا ہوا ہے، بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے جو ہے رب کے ہاں سچی اور پکی توبہ کر لے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات بخش بھی دیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔